آپ کے سامنے کچھ محترم جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، جناب عظیم الدین زاہد صاحب اور جناب خواجہ شیراز محمود صاحب، انہوں نے ایک پریویلیج موشن پیش کیا اور یہ تھا کہ جو بجٹ کا جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ڈسکرپنسیز ہیں۔ میں آنریبل ممبر سے یہ بات کروں گا، آپ لوگوں نے کل ایک لکھ کے دیا تھا کہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ڈسکرپنسیز ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اس میں فائنانس منسٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جی، اس سے پہلے کہ میں اختتامی تقریر پہ جاؤں تو اس میں ذکر کیا گیا کہ جی ڈی پی، پر کیپٹا انکم اور اس کی میتھڈالوجی پہ سوالات اٹھائے گئے۔ میں صرف اس سے پہلے کہ میں ان کے جوابات دوں، کاش کہ یہ جو تقاریر ہوئیں بجٹ کے سلسلے میں، ان میں ایکچولی اس کو پیش کیا جاتا rather than through a privilege motion. Nevertheless, یہاں I would like to respond on the floor of the house کہ اصل سچویشن ہے کیا۔ تو جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جو معزز اراکین نے نیشنل اکاؤنٹ ایگریگیٹس کے بارے میں بات کی ہے، یہ غلط تشریح کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نیشنل اکاؤنٹس کی جو میتھڈالوجی ہے، میں بڑے وثوق سے اور فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تخمینے منظور شدہ میتھڈالوجی کے مطابق 2015-16 بیس ایئر کو بنیاد بناتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، جو سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس 2008 سے ہم آہنگ ہیں۔ تو جب بھی معزز اراکین مجھے کہیں گے، بلکہ میں خود ان کو وہ لنکس بھجوا دوں گا تاکہ وہ لنکس جو ہیں جو موجود ہیں وہ اس کو دیکھ بھی لیں۔ اب آتے ہیں ان ایریاز پہ جہاں انہوں نے اپنی جو ہے ریزرویشنز ریز کی ہیں۔ دیکھیں سر، ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں ہونے والی تبدیلی کو، قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات کو اس کے بیس ایئر پر ایڈجسٹ کر کے پھر اس کو ناپتی ہے۔ اسی لیے پی بی ایس کی جانب سے رپورٹ کردہ 3 جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 15-16 بیس ایئر کی کانسٹنٹ پرائسز پہ شمار کیا گیا ہے، جو ریئل اکنامک گروتھ کی پیمائش کے لیے ایک ایکچولی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فرام اے میتھڈالوجی پرسپیکٹو۔ اچھا، یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جاری کیے گئے تھے۔ اس میں تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکیڈیمیا کے لوگ اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اس اجلاس میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو آگے جی جو ریئل جی ڈی پی گروتھ کی بات ہے۔ اب دوسری جانب جو ہے نامنل جی ڈی پی کی بات ہے، جو کرنٹ مارکیٹ پرائسز پر ناپا جاتا ہے۔ اب اس میں کانسیپٹ اور میجرمنٹ دونوں اعتبار سے یہ ریئل جی ڈی پی گروتھ سے مختلف ہے۔ سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایس این اے 2008 اور اگین ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مالی سال 2025 میں معیشت کا حجم، اگین نامنل جی ڈی پی، یہ 408.2 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 2026 میں 452.1 ارب امریکن ڈالر کا اس کا تخمینہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ اچھا، اب اس میں جو روپی ویلیو ہوتی ہے نامنل جی ڈی پی کو، کہ اس کو ایوریج ایکسچینج ریٹ کے ذریعے امریکی ڈالر میں تبدیل جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل ڈالر ویلیو۔ اگین ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز یہ جو پر کیپٹا انکم کا تعین ہے یہ بھی کرنٹ پرائسز پر ہوتا ہے اور گراس نیشنل انکم اور ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو گراس نیشنل انکم ہے یہ نامنل جی ڈی پی اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی نیٹ فیکٹر انکم کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ورکرز ریمیٹنسز ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آبادی کی تخمینے 2023 کی مردم شماری اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری کردہ پاپولیشن پروجیکشنز کے بنیاد پہ یہ پریپیئر کی جاتی ہیں ان ٹرمز آف دا ڈینومینیٹر۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی جو میتھڈالوجی ہے اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، اور میں ان معزز اراکین کے سامنے یہ جو 2018 کے مالی سال جب ایکچولی ان کا دور حکومت تھا
اس کے بھی میں نے اعداد و شمار جو ہے اس چارٹ میں لگا دیے ہیں جو ان کی ہم خدمت میں پیش کر دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیر از کنسسٹنسی آف میجرمنٹ فرام ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آپ کی اجازت سے یہ جو رسپانس ہے جی میں ان معزز اراکین تک ہم پہنچا بھی دیں گے. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے اب میں اختتامی بجٹ تقریر پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر الحمدللہ ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں, خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور امن کی فاختہ پھر سے اڑنے لگی ہے. پاکستان نے جس خلوص اور دل جمی کے ساتھ امریکہ ایران جنگ رکوا کر ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے 4 دہائیوں سے متحارب دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا, ان کی پرخلوص میزبانی کی اور ان کے باہمی اختلافات دور کر کے امن کی دستاویز پر دستخط کو ممکن بنایا. اس سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوا اور قوموں کی برادری میں ہمیں بے پناہ عزت و تحسین ملی. یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, ہماری قومی قیادت, اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں, ہماری پارلیمان اور ہماری پوری قوم مبارکباد اور تحسین کی مستحق ہے. جناب اسپیکر, I want to submit to this august House that the first dividend of this peace agreement has already been announced by the Honourable Prime Minister yesterday evening in terms of significant reduction in the petroleum price. جناب اسپیکر میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں. میں سب سے پہلے تمام معزز اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 26-27 کی بجٹ بحث پہ بھرپور حصہ لیا. میں خصوصاً قائد حزب اختلاف جناب محمود خان اچکزئی صاحب, سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم ماندی والا صاحب, قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور ان دونوں فائنانس اینڈ ریونیو کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور ان میں بہتری لانے کے لیے کئی تجاویز دیں جن میں سے بعض تجاویز کو فائنانس بل 2026 میں شامل کرنے کا ارادہ ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے معزز دوستوں, معاشی تجزیہ کاروں, ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب خالد مقبول صدیقی صاحب, جناب چودھری شجاعت حسین صاحب, جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. ان کی رہنمائی بجٹ ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی. جناب اسپیکر گزشتہ 2 ہفتوں میں بجٹ پر بحث کے دوران معزز اراکین پارلیمنٹ کی رائے سننے کو ملی. ان کی جانب سے بعض بجٹ اقدامات پر تحفظ کا بھی اظہار کیا گیا, لیکن ہمیں ایوان کے اندر اور ایوان سے باہر بڑی واضح فیڈ بیک ملی ہے کہ یہ مجموعی طور پر ایک مثبت اور پرو گروتھ بجٹ ہے which sets the foundation to accelerate the sustainable growth witnessed over the last 2 years. جناب اسپیکر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہی اپنی ڈائریکشن آف ٹریول واضح کر دی تھی. گزرے سال میں ہم نے اس سمت میں کئی محاذوں پر پیش رفت کی ہے اور معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا ہے. الحمدللہ آج ہماری صنعتوں کا پہیہ رواں دواں ہے. اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً 6.5% کی گروتھ ہے جو کہ پچھلے 4 سال کی ریکارڈ سطح ہے. ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی مستحکم ہے. پچھلے سال کی طرح اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے پچھلے ماہ $4.25 ارب کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی. انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہم اس سال $41 ارب ریمیٹنسز کا اپنا ہدف عبور کر لیں گے. ہمارا برآمدی شعبہ بہتری دکھا رہا ہے. ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس بالخصوص گارمنٹس, ہوم ٹیکسٹائل اور IT سیکٹر کی برآمدات میں
نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں اس سال 20% اضافہ ہوا ہے اور ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹس $4.5 ارب سے زائد ہونے کی توقع ہے، جو کہ انشاءاللہ نیا ریکارڈ ہوگا۔ ہمارے نوجوان فری لانسرز نے بھی اس سال ایکسپورٹ ارننگز کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اب تک $1.6 ارب کی ریکارڈ ارننگز حاصل کر چکے ہیں۔ میں اپنی تقریر میں آگے چل کر بعض بجٹ اقدامات کا ذکر کروں گا جن سے ہمارے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ایجنڈا کو مزید تقویت ملے گی۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت اور اس بجٹ کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے جو پائیدار اور انکلوسو ہو، جس سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہم اکثر یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ٹیکس کا بوجھ سہنا پڑتا ہے۔ حکومت نے اس بجٹ میں اس رجحان اور سوچ کو بدلا ہے اور برڈننگ کی بجائے براڈننگ اور ڈیپننگ پر فوکس کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس تبدیلی کا آغاز پچھلے بجٹ میں کر دیا تھا اور اپنی سمت واضح کر دی تھی۔ ہم نے اس حوالے سے اضافی اور ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں اور ایکوٹی اور فیئرنیس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ ٹیکس گزاروں بالخصوص تنخواہ دار طبقہ، چھوٹے کاروباروں، صنعتوں، ایکسپورٹرز اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا ہے، جبکہ برآمدی شعبے اور زراعت کے لیے رعایتی قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلرز کو ایک آسان اسکیم کے ذریعے نظام کا حصہ بنایا ہے اور کمپلائنس اور انفورسمنٹ کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے جامع اقدامات اٹھائے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات کی ہیں جن کا سلسلہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ ہم نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے الگ کیا ہے۔ ہم انہی اصلاحات کے تسلسل میں ایک نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان انٹریکشن ختم ہو جائے گا اور آڈٹ، تشخیص اور نفاذ کا تمام تر عمل ایک خودکار اور فیسلیس نظام کے تحت سر انجام پائے گا۔ ان اصلاحات کا سادہ اور واضح مقصد ڈیجیٹائزیشن اور AI کے استعمال کے ذریعے ثوابدیدی اختیارات ڈسکریشنری پاس ختم کر کے ہراسمنٹ کے واقعات کا سدباب کرنے کے ساتھ ساتھ شفافیت اور ٹیکس قوانین کی تعمیل کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بحث کے دوران بعض معزز اراکین کی جانب سے FBR کی کارکردگی اور ٹیکس محصولات کے حصول پر بات کی گئی ہے۔ ہم تعمیری اور مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس تنقید کو سیاق و سباق میں رکھنا ضروری ہے۔ میں معزز ایوان کے سامنے ایک کمپیریٹیو انالیسز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ 1988 سے لے کر 2011 تک یعنی کہ 23 سالوں میں $14 ارب کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اسی طرح اگلے 13 سالوں یعنی 2011 سے 2024 تک کے عرصہ میں بھی $14 ارب کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں ہماری حکومت نے محض پچھلے 2 سال کی مختصر مدت میں $1 کے اضافی محصولات حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی ذاتی توجہ اور لگن سے ممکن ہوا ہے، جو انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں FBR کی تنظیم نو پر مرکوز کی ہے اور معاشی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو اولین ترجیح دی ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ پر بحث کے دوران کئی معزز اراکین اسمبلی کی جانب سے زراعت کے شعبے پر گفتگو کی گئی۔ میں اس بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں کیونکہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں اس معزز ایوان پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے زراعت اور کسانوں کے لیے خاطر خواہ ریلیف اور ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے اور چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دینے کے لیے زرخیزی اسکیم شروع کر دی ہے، جس کے تحت $300 ارب کے بلا سود اینڈ ایون مور امپورٹنٹلی کولیٹرل فی قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس اسکیم سے 7.5 لاکھ چھوٹے کاشتکار مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم یوتھ ایگریکلچر اینڈ بزنس لون اسکیم کے تحت زرعی شعبے میں $109 ارب سے زائد کے قرضے دیے جائیں گے، جس کی سبسڈی کے لیے اس بجٹ میں $9.5 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ کھاد کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے $15.8 کا پیکیج دیا گیا ہے،
جس میں یوریا کھاد پر 10 ارب روپے کی سبسڈی بھی شامل ہے۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی پروگرام کے تحت زراعت اور لائف سٹاک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4.2 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان میں 2 جاری منصوبے اور ایک نیا منصوبہ شامل ہے۔ زراعت کو جدید بنانے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کا امپورٹ ڈیوٹی ریلیف دیا جا رہا ہے، جس کے تحت 175 ہارس پاور سے زائد کے ٹریکٹرز، مکئی کی کٹائی کے لیے مشینوں، کمبائن ہارویسٹرز، زرعی پمپس اور اسپیئر پارٹس پر ڈیوٹیاں مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ کھیت اور فارم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مارک اپ سبسڈی اور رسک شیئرنگ اسکیم کی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ فصلوں اور انشورنس اسکیم کے لیے 1.7 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چین کے ساتھ زرعی تعاون کو وسعت دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے انیشیٹو پر 1000 پاکستانی طلباء، زرعی ماہرین اور کسانوں کو چینی زرعی جامعات اور تحقیقی اداروں میں جدید مہارتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک اس پروگرام کے تحت 885 طلباء، زرعی ماہرین اور کسان مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے چین میں جدت لائے ہیں اور جو ان کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو سکسیس ٹرانسفر کیا جائے انٹو دی ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نجی شعبے کی شراکت کے ساتھ زرعی کولڈ سٹوریج بنانے جا رہے ہیں، جس پر 7.1 ارب روپے خرچ ہوں گے، بیکاز دس ویلیو چین اینڈ انویسٹنگ ان دس ویلیو چین از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو گیٹ the value added agriculture moving۔ جناب اسپیکر، حکومت کی بھرپور توجہ ہے کہ معاشی ایجنڈا کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایسے سیکٹرز پر توجہ مرکوز کی جائے جن پر معیشت کے کئی ذیلی شعبوں کا انحصار ہے۔ تعمیرات اور ہاؤسنگ کا شعبہ پوری معیشت کے لیے اکنامک ملٹی پلائر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شعبے کو متحرک کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے اور روزگار کے نئی مواقع پیدا کے لیے ہم نے بجٹ میں ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن شعبے پر عائد ٹیکسوں کو معقول اور متوازن بنایا ہے، اور سبسیڈائزڈ لو کاسٹ ہاؤسنگ فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے معزز ایوان کے سامنے بجٹ کی ترجیحات رکھ دی ہیں۔ میں یہاں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے معاشی استحکام کے سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ ہماری حکومت کا وعدہ تھا کہ ہمیں جیسے ہی وسائل دستیاب ہوں گے ہم ان وسائل سے ریلیف پرووائڈ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اپنے اس وعدہ کی ہوئے بجٹ میں ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کی مد میں خاطر خواہ ریلیف دیا ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشنرز کی پینشن اور کم سے کم ماہانہ اجرت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پارٹ آف دس از کہ جو ریمونریشن ہے اور دوسرا ہے اس کا جو فیسیلیٹیشن ہے۔ تو فیسیلیٹیشن سائٹ پہ حکومت نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی ماہانہ پینشن کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پروف آف لائف سرٹیفکیٹ کو انتہائی آسان اور جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر رسیدہ پینشنرز کے فنگر پرنٹس وقت کے ساتھ مدھم پڑ جاتے ہیں اور انہیں بایو میٹرک ویریفیکیشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس مسائل کے حل کے لیے فیشل ریکگنیشن کا نظام متعارف کروا دیا ہے۔ اب پینشنرز گھر بیٹھے پاک آئی ڈی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پروف آف لائف آئیڈینٹی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ ہم نے خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء کنٹراسیپٹیوز پر ٹیکس کا خاتمہ کیا ہے اور جان بچانے والی ادویات پر ٹیکس میں کمی کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ٹینیور ٹریک سسٹم کے تحت یونیورسٹی اساتذہ جن میں پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز شامل ہیں ان کی تنخواہوں کو ریگولر گریڈز کے مقابلے میں 35% زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے نوازا، جس کے بارے میں آج یہاں ایوان میں اس پہ بحث بھی ہوئی۔ ان کی کئی تجاویز یا تو اس فائنانس ایکٹ کا حصہ بن رہی ہیں یا ہمیں مستقبل کی ٹیکس پالیسی کے بارے میں رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔
اسی طرح قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات میں زیر بحث آنے والی تجاویز بھی فنانس بل میں شمولیت کے لیے زیر غور ہیں۔ میں اس معزز فورم پر ان دونوں کمیٹیوں کی اس قومی خدمت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر کے اختتام سے پہلے آپ کا اسپیکر قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی سے کفایت شعاری کی مثال قائم کرتے ہوئے 5 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی۔ میں سینٹ چیئرمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 ارب روپے کی رقم کی بچت کی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی طرف سے آسٹیریٹی ڈرائیو کی مد میں ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے جسے سراہا جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، بالخصوص وزیر مملکت برائے خزانہ اینڈ منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ، چیئرمین FBR، DG ٹیکس پالیسی آفس اور ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے بجٹ ترتیب دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہماری معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ معیشت کی مزید ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک تابناک مستقبل دے سکیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام مرحوم احمد ندیم قاسبی صاحب کے چند دعائیہ اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔